السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس سے پہلے کی آیتوں میں اہل جہنم کا تذکرہ اور ان کی گفتگو وغیرہ گزری ہے اور وہ ساری باتیں آئی ہیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم، ان لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، تو دوری ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے جہنمیوں کے لیے. پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ کفار جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیشی ہوگی، تو یہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا. 3 طرح کے جرائم انہوں نے کیے ہیں اور اس کے 2 اسباب اور اس کی وجوہات. ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا تھا. دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری، کوئی بھی پیغام، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی حکم، کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، کوئی چیز نہیں اتری. تیسری چیز نبیوں کو ہی ہم نے کہا تھا، رسولوں کو ہی، کہ تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ 3 جرائم انہوں نے کیے تھے اور یہ 3 جرموں کا یہ قیامت کے دن اعتراف کریں گے. دوسری چیز 2 باتیں مزید کہ ہم نے جو یہ 3 جرائم کیے ہیں اس کے پیچھے خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا ہم اس کو سنتے تھے، سن کر کے انسنی کر دیا کرتے تھے، اسے قبول نہیں کرتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے. اور دوسری چیز ہم اسے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. یہ باتیں اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فاعترفوا بذنبهم، ان کفر والوں نے، کفار نے، مشرکین نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. فسحقا لاصحاب السعیر. اس آیت کریمہ میں 2 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک بات ہے اعتراف گناہ، اعتراف جرم، اور پھر جرم کا اعتراف کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا. اللہ فرماتا ہے فسحقا لاصحاب السعیر. سحقا کے معنی ہوتے ہیں بعدن، ہلاکت، اس کے معنی ہوتے ہیں دوری، بربادی، ہلاکت، تباہی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جرم کا اعتراف کر لی ہو اور تمہاری طرف سے اس بات کا اقرار ہو چکا ہے کہ تم نے سب کچھ جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے، ہماری تعلیمات لے کر کے آئے، تمہیں پڑھ کر کے سنایا، تمہیں سمجھایا اور تم سے تمہارے سامنے یہ حجت قائم کر دی، تو اب تمہیں چاہیے تھا کہ مان لیتے، لیکن تم نے نہیں مانا اور تم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے. جیسا کہ پہلے والی آیت کریمہ میں اس سے ان لوگوں نے کہا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم لوگوں نے ایسا کیا، جھٹلایا وغیرہ. تو اللہ فرماتا ہے فسحقا لاصحاب السعیر. تو جہنمیوں کے لیے سعیر دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں. دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ فرماتا ہے اصحاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ والے، یعنی جہنمیوں کے لیے بربادی ہے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے سنا ہوتا، ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، ہم دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے. اسی لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بربادی ہے جو دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہے ہو. آیت کریمہ میں 2 باتیں ہمیں خاص طور پر سمجھنے میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں اور 2 پیغام ہمیں مل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے انتہا عدل ہے، اس کا انصاف ہے. اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، اللہ کے یہاں زیادتی نہیں ہے.
کیونکہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جب جرم کا اعتراف کر لیا تب انہیں سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جرم کے بعد سزا، بغیر جرم کے اعتراف کے سزا کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عین عدل ہے، عین انصاف ہے کہ ہم بندوں کو وہ سزا نہیں دے رہا ہے جب تک کہ ہمارے پاس اپنے پیغمبر نہیں بھیجتا، جب تک کہ ہماری طرف اپنی کتابیں نہیں اتارتا، اور اللہ کی طرف سے حجت تمام نہیں ہو جاتی کہ کوئی عذر باقی نہ بچے، کوئی ہیلا باقی نہ بچے، ہم اللہ کے سامنے کوئی اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی ہو، نعوذ باللہ، ہم اسے پیش کریں کہ نہیں آپ ہی کی طرف سے یہ کمی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ ہمیں عذاب کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی ہیلا بہانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی نہیں چھوڑا گیا، حجت قائم کر دی گئی، اس کے بعد سزا کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ حجت کیسے قائم کی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بار بار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں بھی اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ بات پورے طور پر یقینی بنا دی گئی کہ کوئی حجت باقی نہیں بچی ہے۔ جب پورے طور پر حجت قائم ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کیا گیا۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک آپ نے امت کو ایک روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا، جہاں عقیدے میں کوئی گڑبڑی کا مسئلہ نہ ہو، ایمان میں کوئی خلل کا مسئلہ نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، عبادات کیسے کی جائیں گی اس کے بارے میں کوئی الجھن نہ ہو، معاملات کے اندر یعنی کاروبار، لین دین، شادی بیاہ وغیرہ جو معاملات ہوتے اس میں کسی بھی طرح کی پیچیدگی، کسی بھی طرح کا الجھن باقی نہیں بچا۔ جب دین کے تمام تر مسائل اچھی طرح سے کھل کر بیان کر دیے گئے کہ ایک دم واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے پیغام آ گیا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جب تک یہ مسئلہ باقی تھا تب تک اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ حجت قائم کیا ہے۔ قرآن کریم میں ساری امتوں کے بارے میں بات بیان کی گئی۔ ہم اپنی امت کی بات نہیں کرتے، بلکہ امت محمد تو آخری امت ہے، سب سے بڑی امت ہے، لیکن ہم اس امت اور اس سے پہلے کی ساری امتوں کے بارے میں اللہ کے کلام کی آیات سے یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر امت میں نبیوں کی طرف سے آنا، اللہ کی طرف سے نبیوں کا آنا، کتابوں کا اترنا، حجت قائم ہونا پورے طور پر حتمی بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت باقی نہیں بچی ہے جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی نبی نہ آیا ہو، رسول نہ آیا ہو، کوئی ایسی امت نہیں ہے۔ ہر امت میں اللہ کی طرف سے نذیر، بشیر، ڈرانے والا، سمجھانے والا آیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے جرموں کی سزا کیسے دیتا؟ اللہ تعالیٰ تو سراپا انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ حجت نہ قائم کرے، پیغامبر نہ بھیجے، کتابیں نہ اتارے اور قیامت کے دن اس پر گرفت کرے، سزا دے، جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں ہیں دنیا کے اندر سب میں کوئی نہ کوئی نبی، ڈرانے والا، چوکنا کرنے والا ضرور گزرا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور واضح کر کے فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک رسول نہیں بھیج دیتے ہیں تب تک عذاب نہیں دیتے۔ جب تک نبی نہیں بھیجتے، رسول نہیں بھیجتے، پیغامبر نہیں بھیجتے، تب تک ہم عذاب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک کائناتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی کائناتی سنت ہے کہ وہ رسول کو بھیج کر اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد سرتابی، اعراض، اور یہ میں تو سرسری آپ کے سامنے سے بات کر رہا ہوں، تفصیلات میں جائیں تو اور بہت ساری باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ رسولوں کا آنا، اس کے بعد اللہ کے پیغام کو پڑھ کر کے سنانا، اس کے معانی کو تشریح کر کے بتلانا، عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھانا، جو بھی ڈاؤٹس ہو اس کو کلیئر کرنا، کسی کو ایمان لانے، یقین کرنے میں پورے طور پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو معجزات کا آنا، براہین کا آنا، دلائل کا آنا، ہر طرح سے
جب ساری حجتیں تمام کر دی گئی کہ کوئی بھی الجھن باقی نہیں بچی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بندہ اس کے باوجود بھی نہیں مانتا، اعراض کرتا ہے، تو قیامت کے دن سے اس کی سزا ملتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے انصاف ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سراپا عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یہ بات بہت ہی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے بعد ہی بندوں کو سزا دی ہے۔ ایسے ہی سورہ زمر کی وہ مشہور آیت کریمہ جس میں اس بات کا کھلا اعلان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں کو لایا جائے گا، انہیں ہانک کر کے لایا جائے گا، چلا کر کے لایا جائے گا جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، تو اب جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ جنتیوں کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جب جنت کے پاس لایا جائے گا تو پہلے سے ان کے دروازے، جہنم کے دروازے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے ہوں گے، یعنی آؤ بھگت کے لیے، استقبال کے لیے، خوش آمدید کے لیے پہلے ہی سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہوگا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکبادی دینے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تم بہت اچھا، بہت خوشخبری ہے تمہارے لیے، آؤ۔ لیکن جہنمیوں کو جب لایا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے فتحت ابوابها، تو ان کو لا کر کے بند دروازوں کو کھولا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر انہیں داخل کیا جائے گا۔ قال لهم خزنتها، جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کہ جہنم میں تم داخل، جیسا کہ یہاں بھی آیت کریمہ گزری ہے، اسی مضمون کو وہاں دوسرے انداز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور بالکل جہنم میں بطور سزا انہیں داخل ہونے کا وقت ہوگا، اس وقت بھی یہ بات یاد دلائی جائے گی اللہ کے فرشتوں کی طرف سے۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے داروغے جہنم الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہاری ہی اندر سے، تمہاری قوم کے، تمہاری جنس کے رسول نہیں آئے تھے؟ ینذرونکم، جو تمہیں ڈرا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہے تھے، کیا ایسے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ جہنمیوں سے پوچھیں گے فرشتے، تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ بلا، ضرور، کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر آئے، رسول آئے، سب کچھ ہوا، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا اور انہیں کو کوسنا شروع کر دیا کہ تم کیا سمجھانے آئے ہو، تم تو خود گمراہ ہو۔ اس طرح سے ہم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جہنمیوں، کافروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ثابت ہو چکا ہوگا، اس لیے اب تو انہیں جہنم میں جانا ہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول آئے تھے تو رسولوں کی باتوں کو مانا کیوں نہیں تھا، رسولوں کی تابعداری کیوں نہیں کیا تھا، وہ اصل مسئلہ تھا۔ آج اعتراف کرنے سے تو اعتراف جرم کرنے سے گناہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، اعتراف جرم کر لینے سے سچ مچ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے آدمی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی، اس سورت کی ان آیات میں شروع میں بھی، اور سورۃ الزمر کی اس آیت کریمہ میں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر حجت قائم کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتا ہے۔ عام قاعدہ اللہ نے فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ بچے۔
یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے اور ان بندوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ بچے کہ ہم قیامت کے دن میں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا، ہمیں کیا معلوم کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، کیا درست ہے کیا غلط ہے، کیا تیری رضا کا کام ہے کیا تیری ناراضگی کا کام ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس طرح کی کوئی بات نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، لوگوں کو کے پاس کوئی حجت باقی نہ بچے اللہ کے خلاف۔ اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیج دیا ہے، ہم نے ڈرانے والوں کو بھیج دیا ہے، اور اس کے بعد اب تمہیں ہم عذاب دے رہے ہیں تو ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سراپا انصاف ہے، یہ سراپا عدل ہے یہ، اور جن کو جنت مل رہی ہے، جن کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اب جب جرم کا اعتراف کر چکے ہیں یہ، تو ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت، ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے دوری ہے، ہٹاؤ انہیں یہاں سے، لے جاؤ انہیں اپنے حق کا جو ان کی سزا ہے، حق کی جو سزا ہے یعنی جہنم، اس میں لے جا کر کے داخل کر دو، اور جہنمیوں کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت۔ تو اس میں پیغام یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم پر بھی حجت قائم ہے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے سمجھنے، سمجھانے، بتانے، پڑھانے اور اس کی عملی تطبیق کا بھی کوئی مسئلہ باقی نہیں بچا ہے، اور اب اس ذمہ داری کو ہمارے علماء بھی ہم تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے حجت قائم ہو جانے کے بعد آدمی معذور باقی نہیں بچتا۔ حجت قائم نہ ہو تو آدمی کے پاس عذر ہے، اسی لیے جب تک علم نہ ہو آدمی معذور ہوتا ہے، لیکن علم ہو جانے کے بعد، حق پہنچ جانے کے بعد انسان معذور نہیں بچتا۔ اس لیے حجت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن جواب دہی کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار نہ کر سکے تو واقعی ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں، ایمان، عقیدے، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، غرض زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر اپنے آپ کو پورے طور پر چاق اور چوبند اور پورے طور پر آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں کسی بھی طرح کا بات نہ ہو، ہمیں اگر ایک طرف اللہ کے عذاب کا ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں غالب ہو جائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہی چاہیے لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص، ایک نوجوان، وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچے، آپ نے اسے پوچھا کیف تجدک، اے نوجوان اس وقت تو تم موت و حیات کی کشمکش میں ہو، کیف تجدک، اپنے آپ کو تم کیسا پاتے ہو، یعنی اس وقت تمہاری سوچ اور تمہاری فکر تمہارے ذہن میں کیا آ رہا ہے، تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے، اپنے آپ کو تم کیسا پاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا اخاف ذنوبی وارجو رحمت ربی، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید بھی ہے۔ مجھے میرے عذاب کا ڈر بھی ہے اور مجھے اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جس بندے کو اس موقع پر یعنی موت و حیات کی کشمکش ہے، بالکل ایسا ہے کہ شاید اب اس کی زندگی مزید دراز نہیں ہوگی بلکہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، جس بندے کے پاس یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں، یعنی اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس چیز کا ڈر ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسے بے خوف کر دیتا ہے، اور جس بات کی امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے، دونوں باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ایک ایمان والا، عمل صالح کرنے والا
اگر اس کے پاس واقعی ایمان اور عمل صالح ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی چاہت ہوتی ہے، یعنی وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہے، اگر میری موت ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، حاضر ہوں گا۔ لیکن جو شخص بے ایمان یا ایمان میں خلل، عمل کی کوتاہیاں، گناہ، معاصی، منکرات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کی موت کا وقت آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اتنا بے ایمان ہوں، اتنا بدعمل ہوں، اگر اس میں میری موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ میرا ایمان صحیح نہیں ہے، میرا عمل صحیح نہیں ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دیتا تو میں اور نیک عمل کر لیتا، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیتا۔ تو ہمیشہ تیار رہنے کی ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہم تیار رہیں اپنے ایمان عمل کے ساتھ، جب بھی موت آ جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے میں ہمیں کسی بھی طرح کی، میرے بھائیوں، پیچیدگی کا، الجھن کا معاملہ نہ پیش آئے۔ اللہ سے اگر کچھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایمان اور عمل میں بے انتہا کوتاہیاں ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید نہ بنا پاتے ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہم پر غالب ہو جاتا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے بیچ میں ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔